السلام علیکم جی، کیا حال احوال ہیں آپ کی؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہت اچھے سے خوش باش طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت احسان ہیں۔ تو جناب آج کل گھر میں بہت زیادہ مصروفیات ہیں، چل رہی ہیں میری، اور اتنی کوئی زبردست اور مزے کی مصروفیات ہیں نا، یقین کیجیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بہت بےتاب ہوں، لیکن مجبوریاں ہیں کچھ، میں آپ سے ابھی فی الحال شیئر نہیں کر سکتی۔ تو کچھ ہی دنوں میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کروں گی کہ میں کس حوالے سے مصروف ہوں۔ تو یہ جو کچھ کلپس ہیں نا ڈیفرنٹ دنوں کے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں گی۔ کچھ میں نے آج چکن KFC اسٹائل چکن بنایا تھا، گھر کی صفائی ستھرائی کی تھی، اپنے دوست کے کھاں گئی تھی، وہ سارے ملا جلا کر نا 3-4 دن کی ریکارڈنگز میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ شیئر کر ہی لے جائیں۔ تو یہاں پر جی صبح ہی صبح فجر کا وقت ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت سا ماحول ہے۔ فجر کا وقت تو ہوتا ہی بہت خوبصورت ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ قدرت بھی نظر آ رہی ہونا، جیسے کہ آسمان ہی یہاں پر تو نظر آتا ہے، باقی جو قدرتی مناظر ہیں وہ یہاں سے بالکل بھی غائب ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر گھر زیادہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو یہاں پر وہ زمین، درختوں اور پہاڑوں کا چکر تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ میں نے یہ ریکارڈ کیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، فجر کے بعد کا یہ وقت تھا اور ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی۔ تو جناب جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پہ بھی پڑھ لیا ہے کہ ہمیشہ اچھے انسان کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے، واقعی ہی کئی دفعہ آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا اپنے بہن بھائیوں، دوست احباب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوتا، میں تو ہمیشہ اچھے نیت سے یہ کام کیا تھا، میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیوں ہوتا ہے۔ یا کئی دفعہ ہم خود بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو یہ بڑی اچھی نیت کے ساتھ فلاں کام کیا تھا، لیکن جانے کیا وجہ ہوئی کہ اس میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی، یا فلاں بندہ جانے کیوں میرا دشمن بن گیا ہے، میرا تو ایسا کوئی خیال نہیں تھا اس کے بارے میں، یا فلاں بندے نے مجھے دھوکہ کیوں دیا، میں نے تو اسے بہت اچھا سمجھا تھا۔ تو کافی دفعہ ایسی ہم باتیں سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اور دیکھا بھی ہے ہم نے اپنی لائف میں کہ جتنے بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، ان کے ساتھ اکثر ہی برا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے، میں نے جب اس ٹاپک کو سرچ کیا نا اور دیکھا تو مجھے بڑے مزے کے چیزیں ملی، اور میں نے کہا کہ واقعی ہی یہی بات ہوتی ہے کہ انسان اچھا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دھوکہ ہی کیوں کھا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ برا ہی کیوں ہوتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جو اچھا انسان ہے اسے سب ہی اچھے نظر آتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر نا ایک پازیٹیوٹی جو ہوتی ہے، یا انسان جو پازیٹیو خیال کا مالک ہوتا ہے، اس کے اندر اچھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اچھے خیالات ہوتے ہیں، تو وہ سب میں ہی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو ہی اچھا سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا اسے اکثر دھوکہ مل جاتا ہے، کیونکہ سب تو اچھے نہیں ہیں، سب کی اپنی اپنی سوچیں ہیں، سب کے اپنے اپنے خیالات ہیں، لیکن جو بہت اچھا انسان ہوتا ہے اسے سبھی اچھے لگتے ہیں۔ تو جناب یہاں پر میں ساتھ ساتھ ڈیزرٹ بنا رہی ہوں، میں اپنے فرینڈ کے گھر جا رہی تھی، تو مزیدار سا ڈیزرٹ، کافی ڈیزرٹ میں نے بنایا تھا ان کے لیے، تو ساتھ ساتھ وہ بھی آپ دیکھیے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اچھا جو انسان ہوتا ہے نا، وہ پھر دوسروں سے نا چاہتے نہ چاہتے، جب وہ بہت اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی نا امیدیں بن جاتی ہیں دوسروں سے، وہ بہت سی توقعات باندھ لیتا ہے دوسروں سے کہ اگر میں اچھا کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی اچھا ہوگا، یا اگر کسی انسان کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا بندہ ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہے، یا اس کا اس طرح کی سوچ نہیں ہے جیسی آپ کی ہے، تو جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کی امیدیں پوری نہیں ہوتی، تو پھر جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ برا کیوں ہو گیا۔ اور اچھے انسان کی ایک یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت سی ذمہ داریاں نا اپنے ساتھ لے لیتا ہے، مطلب اگر گھر میں 10-5 لوگ ہیں، سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنے اپنے کام ہیں، لیکن اس کو سب کے کاموں کی فکر ہوتی ہے کہ فلاں کام نہ رہ جائے، فلاں نہ رہ جائے، وہ دوسروں کی ذمہ داریاں بھی نا لاشعوری طور پہ، مطلب اپنے اچھے پن کی وجہ سے، یہ ہمدردی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ، انہیں ہر شخص سے ہمدردی ہوتی ہے، کوئی ذرا سے پریشانی میں ہو، کسی سے کوئی کام اچھے سے نہ ہو رہا ہو، تو وہ جو ہے نا اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، چاہتے نہ چاہتے اس کے کندھوں پر اتنی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو جب وہ بہت ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا ہوتا ہے، بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے، تو بدلے میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ اچھا کیوں نہیں ہوا۔ اور اچھے انسان جو ہے نا وہ اچھی نیت سے ہر کام کرتے ہیں، جیسے کہ اگر دیکھا جائے ہم کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں، اگر میں اپنا کہوں کوئی اچھا سا کام ہم سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہمیں کامیابی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے
چاہتے بھی ہیں، لیکن کامیابی کا تعلق صبر کے ساتھ ہے نا، تو ہم صبر نہیں کرتے. جب ہمیں کامیابی نہیں ملتی، تھوڑی سی ہمیں ناکامی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں میں نے تو بڑی اچھی نیت کے ساتھ یہ کام سٹارٹ کیا تھا، یہ کیا ہو گیا. لیکن دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ہر ناکامی کے بعد کامیابی ہے. آپ کسی چیز سے کہ میں ناکام ہوں گے، آپ کو اس سے سبق ملے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، پھر آپ اس میں کامیاب ہوں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کام شروع کیا، ہمیں اس میں کامیابی ملے. تو ایک یہ وجہ ہوتی ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، میں کامیاب کیوں نہیں ہوا. آپ کو کامیابی ملے گی. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں نا، کسی طرح کی نیکی کر رہے ہیں، کسی کی زندگی میں کسی قسم کی آسانی پیدا کر رہے ہیں، اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا. اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گا انشاءاللہ. اب دعا ہی دیکھ لیں، اگر ہم دعا کرتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آخرت میں انسان جو ہے وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ کاش میری دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں سے ہوئی ہوئی کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی اچھا کام جو ہے نا، وہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا. اس لیے جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیں گے. پھر کیا ہوتا ہے جی، اچھا انسان اعتبار بہت جلدی کر لیتا ہے. ہر دوسرے شخص پہ وہ سمجھتا ہے، وہ اپنی طرح ہی سب کو سمجھتا ہے نا اچھا، ہر دوسرے شخص پہ اعتبار کر لیتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اس کو سبق جو ہے وہ دے کر چلے جاتے ہیں. تو سبق ملتا جاتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے فلاں بندے پہ اعتبار کیا تو اس نے میرا اعتبار توڑ دیا. اس میں اس بندے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس پہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے پرکھا نہیں، جانا نہیں، سوچا نہیں. تو ہمدردی جو ہے نا وہ ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں، لیکن سوچ سمجھ کے کسی پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. تو اسی طرح اگر گھریلو معاملات میں دیکھا جائے، ساس اور بہو کا رشتہ ہے. بہو کہتی ہے کہ میں نے تو بڑی اچھی نیت سے یہاں پر آئی تھی، میں نے تو سوچا تھا میں یہ بھی کروں گی، وہ بھی کروں گی، لیکن یہ لوگ ہی اچھے نہیں. لیکن اگر ساس سے پوچھا جائے تو ساس کہتی ہے میں نے تو بڑی اچھی نیت سے بہو کو بھی آ کر لائی تھی، میں نے تو ہمدردی کی تھی، میں نے تو اچھا سوچ کر اچھی نیت کے ساتھ ایسا کیا تھا، لیکن یہ غلط کیوں ہو گیا. بس ہوتا کیا ہے کہ ہر کسی کی اپنی ہی سوچ ہوتی ہے. اگر ساس اچھی ہیں یا وہ اچھا سوچ رہی ہیں تو بہو کی نیت میں تھوڑا خلل ہوگا، یا اگر بہو اچھی ہے، وہ اچھی چیزیں سوچ رہی ہے، تو ساس کی نیت میں کوئی پرابلم چل رہی ہوگی. سو آپ کو جو ہے نا ہینڈل کرنا آنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ عفو درگزر کا بھی تو ہمیں حکم دیا گیا ہے نا، ہم نے عفو درگزر کر کے بھی چلنا ہے. تو اس لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں برا ہو رہا ہے، حالانکہ ہم اپنی طرف سے تو اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہمارا جو سوچ، ہمارا جو اختیار، ہمارا جو دل ہے نا، وہ ہمیں نیگیٹو چیزوں کو جو ہے پازیٹیو کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے ہم بڑا ہی اچھا کر رہے ہیں، ہم نے یہ بھی اچھا کیا، وہ بھی اچھا کیا، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم اچھا نہیں کر رہے ہوتے. بہرحال یہ تو ایک گھر کی بات ہوگی. اس کے علاوہ جی، اچھے انسان کے ساتھ کیوں برا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بے قدروں کے ہتھے چڑھ گیا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جتنا مرضی علم ہے، صلاحیتوں سے آپ بھرے ہوئے ہیں، آپ میں ہنر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ بے قدروں کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں نا، تو آپ کی ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بیکار ہیں. اور اگر آپ کے اندر کوئی ایک صلاحیت ہے، ایک خوبی ہے، کوئی آپ کے اندر ایک اچھائی ہے، اور اگر آپ قدر کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں ہیں، تو یقین کیجئے آپ کی وہ اتنی قدر کریں گے کہ آپ خود کو خوش قسمت انسان جانیں گے. تو بے قدروں کے اگر آپ ہاتھ چڑھ گئے ہیں تو آپ پھر یہ چھوڑ دیجئے کہ آپ میں یہ اچھائی تھی، آپ اتنے اچھے تھے، آپ میں یہ صلاحیت تھی، لیکن ہماری قدر نہیں کی گئی. تو ایک یہ چیز ہے کہ بے قدرہ انسان جو ہے نا، وہ کبھی بھی اچھے انسان کی قدر نہیں کرتا. اور آخر پہ اچھے انسان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی تو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تو ہمیں اس بات پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں آزما رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے یہ میری آزمائش ہو. تو انسان جو ہے بس زندگی کہتے ہیں کہ بالکل بھی فیئر نہیں ہے، بالکل بھی ایک پلان کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ چلے، یا ہم جو سوچ رہے ہیں ایسے ہی ہو. ویسے تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ ہماری زندگی میں کسی اور کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو ہم بہت سے پلانس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پورے نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر کے چلیں نا، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی. تو دیکھیے میرا ٹیبل بھی کتنا خوبصورت سا سج چکا ہے. میں نے بیکڈ پوٹیٹوز بنائے ہیں، گارلک بریڈ بنائی ہے، سلاد کٹ کر لیا ہے، ڈیزرٹ بنایا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا KFC اسٹائل چکن بھی تیار ہو گیا ہے. ماشاءاللہ دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور جو میں نے آج ٹاپک چنا ہے، مجھے تو بہت سیٹسفائنگ باتیں لگی ہیں، اور میں خود بھی سیکھ رہی ہوں یہ سب کچھ.
تو یہ میں نے خود بھی سیکھا ہے، خود بھی سرچ کیا ہے اس پر اچھا خاصا، تو پھر میں نے آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک ضرور کیا کیجیے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ہم اپنا کھانا انجوائے کریں گے۔ آپ بھی گھر پہ یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، ویسے بھی میری یہ بہت ساری ریسیپیز جو ہے نا چینل پر موجود ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔